کیا پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. لیکن میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک بہت ہی غیر یقینی بات کی ہے جو مجھ سے یقین نہیں آ رہا. جس پہ آپ نے کہا کہ بشرا خان کو بیچتی آئی ہے اور خان کو زہر دے کر مروا دے گی اور اس کی لاش پر سیاست کرے گی. یہ اتنے بڑے الزامات، کوئی سر پیر، کوئی ثبوت؟ بہت شکریہ افسار صاحب. دیکھیں افسار صاحب، میں نے تو جو باتیں کی ہیں آپ سے اور ابھی تک جو کرتا آ رہا ہوں وہ سب چیزیں ابھی تک ٹھیک جا رہی ہیں. 2.5 سال سے میں کر رہا ہوں جو باتیں، اور میرا خان صاحب سے اس وائلنس کے خلاف اختلاف تھا اور میں اسی میں نکالا گیا. میرا عمران خان صاحب کا اور تو کوئی اختلاف نہیں. وہ سیاست جو مجھے آ جاتی ہے وہ بھول گئے، وہ مجھے انہوں نے سکھائی دی ہے. تو میرا تو ان کے ساتھ ایک جو احترام کا پیار کا رشتہ ہے وہ تو ختم نہیں ہوتا. ایک تعلق ختم ہو گیا سیاست کے اوپر، کیونکہ میں ان سے کہتا تھا یہ مار دھاڑ کی سیاست نہیں آپ نے کرنی، اور یہ آپ کو اس جگہ پہ لے جائے گی جہاں سے آپ کی واپسی نہیں ہوگی، اور وہی ہو وہ جیل میں ہیں، باقی سب پھل کھا رہے ہیں. یہ آپ نے تحریک عدم اعتماد کے بعد کہا ان کو، پہلے تو آپ ان کے ساتھ تھے اس میں. میں تو تھرو آؤٹ ان کے ساتھ تھا، لیکن میں وائلنس کے ہمیشہ خلاف رہا. 2014 میں جو دھرنے ہوئے اس کے بعد جو ہوئے، دھرنا ایک الگ چیز ہے، پروٹیسٹ کرنا ایک الگ چیز ہے، لاشیں گرانا ایک الگ چیز ہے. تو یہاں اب لاشیں گرانے کا باقاعدہ پلان تھا. اور کیا پلان تھا؟ میں تو آپ کو کافی دنوں سے الارم کر رہا تھا کہ لاشیں گریں گی، لاشیں گریں گی، لاشیں گریں گی. وہ لاشیں ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو پا رہی. پرابلم یہ ہے، ایشو یہ ہے کہ آپ پہلے تو افسار صاحب یہاں چلے جائیں نا، آپ مجھ سے زیادہ سینئر بھی ہیں، مجھ سے زیادہ سیاست کو بھی جانتے ہیں. اس سب تباہی، نہ عمران خان ملک دشمن تھا، نہ عمران خان وائلنس کرنا جانتا تھا، نہ عمران خان جلاؤ بھرار قتل و غارت جانتا تھا، نہ وہ گھڑی چور تھا، نہ وہ توشہ خانہ چور تھا. وہ کیوں یہ سب چیزیں، نہ وہ عدالتوں کے خلاف تھا، نہ وہ فوج کے خلاف تھا. یہ تو میں نے 12 سال ان کے ساتھ ایک گزارے اور آخری 3 سال الگ گزارے. تو 15 سال کی جرنی کے اندر، اور ان کے 4 جو قریبی کمرے کے اندر بھی ہوتے تھے ان میں سے میں ایک تھا. یہ سب کچھ کب ہوا جب ایک خاتون آئی. دیکھیں ہمیں احترام ہے خان کے کتے کا بھی، ٹھیک ہے، لیکن ان کی اپنی ذاتی زندگی کو کسی شادی کریں چھوڑ دیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہی جو جذبہ ہے، یہی جو سوچ ہے، اسی تو بات یہاں تک پہنچتی ہے پھر کہ جب آپ کسی انسان کے کتے سے بھی پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، کم از کم اس کو انسان رہنے دیتے ہیں، مرشد بنا دیا. دیکھیں میں یہی آ رہا ہوں، میں افسار صاحب دیکھیں جو اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کسی کو رکھنا چاہتے ہیں، نہیں نکالنا چاہتے، ہم کبھی نہیں بولیں گے. لیکن جب آپ کی انفلوئنس کی وجہ سے ملک میں تباہی ہو جائے، قتل و غارت ہو جائے، آج آپ نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس وقت بولنا چاہیے تھا؟ دیکھیں ہم آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو میں نے تکلیفیں گزاری، جو ڈسکوالیفائی ہوا فیض کے ہاتھوں، اس میں بیوی انوالو نہیں تھی. کیسے؟ یہ سب کچھ جو خان کری تو کہاں ہے؟ بی بی آپ کے خلاف ہو گئی کس بات پہ؟ کیونکہ میں بہت بلنٹ تھا، بہت نہیں، یہ تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے. مناسب نہیں ہوگا افسر صاحب اگر میں آپ کہتے ہیں تو بتا دیتا ہوں کہ جب میں وزیر تھا مجھے کوئی کام کہا گیا، میں نے انکار کر دیا. کیا کام کہا گیا؟ کوئی کام ایسا تھا جو نہیں پاسبل تھا. دیکھیں یہ پھر قوم، آپ وزیر تھے، قوم کی امانت تھی نا آپ کے پاس. ٹھیک ہے، تو مجھے کسی سے ملنے کو کہا گیا، مجھے کسی کانٹریکٹ کے لیے ملنے کو کہا، میں نے خان صاحب کو بتا دیا کہ میں نہیں کر سکتا. کون سا کس چیز کا؟ کوئی کانٹریکٹر تھا، مجھے میں تو ملا بھی نہیں. اس کانٹریکٹ سے آپ ملے؟ نہیں میں نہیں ملا. نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ملیں ان سے. ہاں مجھے میسج آیا کہ جی وہ اس ریفرنس سے ملنا چاہتے ہیں. کس کا میسج آیا؟ بی بی کی طرف سے ریفرنس آیا نا، جو ان کے ملازمین جو بی بی اس وقت میں حکومت چلا رہی تھی. سر میری بات سنیں، بزدار میرے باپ کا دوست تھا، یہ گوگی گین میرے باپ کا دوست تھا، یہ سب جو چوری چکاری تھی میرے باپ کا رہا تھا. کیسی باتیں کریں آپ صاحب؟ یہ این اور میم کی فالیں نکالنے والا میرا باپ تھا. وہ بکرے کی کالے بکرے کے سینگ پکڑنے والا میرا باپ تھا. عثمان نہیں میں مثال دے رہا ہوں. عثمان بزدار کی فال کیسے نکالی زمین پہ وہ بیٹھتا تھا. ظاہری بات ہے. کیسے بھائی این سے نکلے گا؟ نہیں فال سے مطلب وہ بتاتی تھی آج این کے نام والا آدمی منسٹر لگے گا، فلانا غین کے آدمی میم کا بنے گا، شیم کا بنے گا. اور خان صاحب نے بنا دیا. دیکھیں ایسا ہوتا رہا نا. دیکھیں خان صاحب بھی انسان ہے. جب ان کو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی کے خواب بتائیں گے آ کر، مولانا جو آج کے بہت ریپیوٹیڈ لوگ ہیں وہ آ کے ان کو ان کے پیغامات دیں گے، آپ کو رات کو جو فیض حمید کی انفارمیشن سے آپ ان کو جن بوتوں کی کہانی سنا کے کہیں گے، صبح افسار عالم صاحب گرے کو سوٹ پہن کے آئیں گے. تو انسان ہے نا، یقین ہو جاتا ہے انسان کو. اچھا ایک سوال پوچھ لوں آپ سے. جی خان صاحب اگر اتنی معصوم اور اتنے بھولے ہیں تو ایسے شخص کو ایک نیوکلیر اسٹیٹ کا چیف ایگزیکٹو بننا چاہیے، پرائم منسٹر بننا چاہیے. دیکھیے ایک ایسی خاتون جن کے بارے میں جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، میں اس پہ بھی مجھے اعتراض ہے. آپ یا پی ٹی آئی والے جو کچھ کہہ رہے ہیں، روبینہ خان نے بڑا سخت ٹویٹ کیا ہے، علیمہ خان نے کیا ہے. نہیں میں نہیں یہ کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں آج غلط ہے نا سب. اس وقت تو کوئی نہیں بولا جب وہ طاقت میں تھی، جب وہ خواب بتایا کرتی تھی فیض سے سن کے آ کے خان کو بولتے تھے، اس لیے نکالے گئے. نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ میں تو اس لیے نکالا گیا. خان جو ہے، خان کیوں ذمہ دار نہیں ہے اس چیز کا؟ بالکل ہے. بس یہ بات کریں. دیکھیں یہ تو بندوق کی گولی تو خان صاحب نے چلائی ہے. بالکل. سگنیچر تو انہوں نے کی ہے. بالکل. تو میں تو نہیں کہہ رہا، لیکن ان سے کروانے کی میں داستان تو سچ بتاؤں گا نا. ٹھیک ہے. ایک آدمی 22 سال سے چور نہیں تھا، ایک آدمی 22 سال سے ملک دشمنی نہیں کر رہا تھا، ایک آدمی 22 سال سے گھڑی چور نہیں تھا، ایک آدمی 22 سال سے اس میں چیزیں نہیں تھیں.
اور 3 سال میں تو اب یہ تو بتائیں گے نا کہ 22 سال والا آدمی نہیں ہے. 3 سال میں جرم تو کیے نا اس نے. سر میں تو اس کے انکاری نہیں ہوں. اس کی سزا بھی ملنا. اب کردہ گناہوں کی سزا تو الگ ہے, نہ کردہ گناہوں کی سزا تو نہ دینا اس کو. ٹھیک, نہ کردہ گناہ. نہ کردہ گناہ یہی ہے. یہ جو ابھی انہوں نے کہا سنجرانی میں رک جاؤ, پی ٹی آئی کا چیئرمین لیڈر عمران خان بولا سنجرانی میں رک جاؤ. اس کا ثبوت کیا؟ اس کا ثبوت وہی ہے نا, بیرسٹر گوہر ہے, سلمان اکرم راجہ ہے, رائٹ. بی بی کہہ رہی ہے, بشرا بی بی کہہ رہی ہے مجھے خان نے کہا تھا ڈی چوک سے پہلے نہیں رکنا تھا. میں ابھی آپ کے شو پہ بیٹھا ہوں, ون مین's word against another woman. میں آپ کے شو پہ ہی بیٹھا ہوں, میں آپ کے شو سے نکلوں گا تو میں ہی بتا سکتا ہوں. اب سارا کے شو پہ کیا ہو, میری بیوی بچے تو نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے, تو اگر گور اور سلمان اکبر راجہ عمران خان سے ملیں تو اسی میں بلیو کیا جائے گا نا. اگر میں نے آپ کے بیوی بچوں کو پہلے میسج دیا ہوا ہے کوئی کہ یہ کچھ بھی کہے یار, دیکھیں میں ایک آپ سین پینٹ کرتا ہوں. خان صاحب نے بشرا کو کہا کہ تمہیں جو بھی میسج کوئی لے کے آئے میری طرف سے, اب تم نے نہیں ماننی, تم نے ڈی چوک پہنچنا ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. دوسری طرف بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ گئے, ان کو کہا کہ آپ ٹھیک ہے سنجانی میں کر لیں, رائٹ. اب بی بی کو میسج کیا دیا ہوا کچھ دن پہلے جب بھی ملاقات ہوئی تھی کہ تمہیں میری طرف سے کچھ بھی کوئی کہہ دے تم نے ڈی چوک ہی جانا ہے, تو بی بی کس کی بات مانے گی؟ ایسا ہوتا نہیں. پھر ایسا ہوتا نہیں. چلے میں آپ کی بات ہی مان لیتا ہوں, مفروضہ مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو پھر ڈی چوک سے بھاگ کیوں گئے, غریبوں کو وہاں کیوں بھاگ گئے, یہ ویلڈ کوسچن ہے. پھر ان کی بہن, اس کا آپ بتائیں گے ان کی بہن نے پھر بیان دیا کہ وہی میں نے مالک صاحب کے شو پہ کھولا, انہوں نے کہا کہ جو وہ زبردستی ان کو لے کے زدوکوب کر دیا گنڈا پور نے, اور ان کو زبردستی بٹھا دیا, گاڑی چھلانگ ماری تھی, ورکرز کو چھوڑانے جا رہی تھی, ان کو زبردستی کر, وہ ابھی تک لاپتہ ہے. ٹھیک ہے سر, دیکھیں 70 سال کی خاتون اور 15 سال کی کاکی میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا سر کہ میں آپ کو کہوں مجھے آپ زدوکوب کر کے یہاں بٹھا رہے ہیں, میں آپ کی مرضی سے بیٹھا ہوں, آپ کو میری مرضی میں سوال کا جواب دوں نہیں دوں. ہمارا میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے, ہو سکتا ہے زدوکوب کر کے دیا, ہمیں تو نہیں پتا. دیکھیں آپ سارا صاحب, دیکھیں میرا چلیں, میں آپ اس مفروضے کو مان لیتا ہوں, چلے کلیم کیا, اگلے دن ویڈیو آ گئی, وہ گاڑی میں بیٹھتی ہوئی جا رہی ہے, پکڑے گئے نا, یہ ٹھیک, تو پکڑے گئے نا, جھوٹ پکڑا جائے گا, یہ بات ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, تو جو آپ نے فولس سٹوری کلیم کی وہ پکڑے گیا, جھوٹ پکڑا گیا, پھر بھی میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی, سب کو بتایا کہ تم لوگ خان صاحب نے اتھارٹی دی ہوئی ہے. ابھی دیکھیں ہمارے جیسے لوگ جب آج زبان کھولی ہے, جب آج زبان کھولی ہے ہم نے, تو سلمان جیسے لوگ اور بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ بول رہے ہیں نا, اب وہ ان سب کے خلاف بیان دیں گے خان, ہم سب کے خلاف بیان آئیں گے. لیکن ہمارا خان کے ساتھ اگر وہ ہمارے خلاف بول بھی دیں گے خان صاحب, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم ان کا احترام کریں گے. لیکن اب ہم نے خان کی زندگی کو بچانا ہے, کیونکہ یہ خواتین جو اس طرح کی ہوتی ہے گینگز آپریٹ کرتے ہیں, ایسے گینگز آپ کی میری نالج میں ہیں, پورے ملک کے اندر ہے. سر طلاقیں ہوتی ہیں, میاں فائدے اٹھاتا ہے, پھر دوسری شادی کر لیتے ہیں, 70 سال کا انسان کو کاکا منا تھا سر. دیکھیں میری بات, اس طرح کی وارداتیں کرنے والی نے پکڑ لیا, لے گئی. سر میری بات, میری بات سنیں سر, بڑی بڑی دنیا کی سلطنتیں ڈوب گئی ہیں ان ہنی ٹریپس. اللہ ہمارے ملک کو بچائے, ٹھیک ہے سر, ایسے شخص کے ہاتھوں نہ ڈوبے. شاہ نواز بھٹو کا کیس آپ کے سامنے ہے, یہ ساری دنیا میں چیزیں ہوئی ہیں. لوگوں شاہ نواز بھٹو کا انجام کیا ہوا؟ دیکھیں میں وہی آپ سے کہتا ہوں, اس انجام سے بچانے کے لیے بات کر رہا ہوں, یا میں نے آواز اسی لیے کھولی ہے, میں نے آواز اٹھائی تھی عمران خان کو بچانا ہے, عمران خان کی زندگی کو بچانا ہے. دیٹس اباؤٹ اٹ. عمران خان کو آج کچھ ہو گیا, دیکھیں مجھے تو نہیں پتا دم دارود اور بارود میں کیا جاتا ہے اندر, مجھے تو نہیں پتا. ٹھیک ہے, بیگم صاحبہ اگر کل کچھ کر بیٹھتی ہیں اور ان کو کچھ ہو جاتا ہے, مثال دے رہا ہوں, نہیں یہ مثال نہیں, آپ مجھے کھل کے بات کریں. دم درود اندر جاتا ہے کہ مطلب یہاں باہر بیٹھے جادو کرتے ہیں؟ نہیں سر, دیکھیں دم درود اور بارود میں نے اس لیے کہا کہ جی آپ گئے, آپ نے کھانا لے کے گئی ہیں بیوی, کھانے کے اندر کچھ ہو گیا, یہ تو نہیں آپ روک سکتے نا. بڑا الزام لگا سر, الزام نہیں لگا سکتا میں, تو دیکھیں سر میں اپنا انالیسس دے سکتا ہوں. خان صاحب نے کہا موت ہی ہمیں جدا کرے گی, ہاتھ پکڑ کے کہا, وہ کہیں اللہ کرے کہ سر اللہ کرے کہ اس سے پہلے وہ جدا ہو جائے, موت سے نہ جدا ہو, میں تو یہ دعا کروں گا. مقصد ان کو جدا کروانا ہے؟ نہیں میں تو دیکھیں میری تو بہت سمپل لائن ہے, خان کی زندگی بچانی ہے تو بی بی سے جان چھڑانی. چلیں مجھے ایک بات بتائیں, سچ باتیں کر رہے ہیں آج ہم دونوں ہی اتفاق سے, کہ یہاں سے نکلی بی بی, آپ نے کہا زدوکوب نہیں کیا, وہ اپنی مرضی سے گاڑی میں دوسری میں بدل کے گئی ہیں, ٹھیک کہا. یہاں سے نکلی آپ اسلام آباد کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, بلو ایریا سے آگے نکلے ہیں ادھر F7 کی طرف, اور آگے وہ چلے گئے ہیں دامنے کو اور منال کی طرف. ٹھیک, ارینجمنٹ کے تھرو گئے, ٹھیک, 3 اچھا ارینجمنٹ کے تھرو گئے. میں تو کہہ رہا ہوں سر, کس کے ساتھ؟ دیکھیں ارینجمنٹ یہ ہوئی ہے گنڈا پور صاحب نے, اور جو کمپرومائز کی عادت ساری کمپرومائزڈ ہے. کس نہیں مجھے بتائیں کس کے ساتھ ارینجمنٹ؟ دیکھیں گورنمنٹ گنڈا پور اور ہواری جو ہے, انہوں نے کہا کہ ہم اگر اس کو لے کے نہیں جائیں گے تو ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی. تو بشرا نہیں جانا چاہ رہی تھی؟ ٹھیک ہے, نہیں ہم یہاں سے پشاور لے گاڑی میں تو بیٹھ گئی نا, جان تو سب کو بچانی ہے. اچھا, مروانا غریب کو ہی ہے, جان کسی نے نہیں دینی, تو ہمیں لے جانے دیں, ہم ان کو پکڑوا دیں گے. تو پس پردہ چلے گئی گنڈا پور کی اریسٹ,
बीबी अरेस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब जो पिकेट से वो गुजरे हैं 3 पिकेट से और 6 से गुजरे मुझे नहीं पता, लेकिन सर मुझे एक बात बता, अगर आपको सीसीटीवी टीवी फुटेज के अंदर गाड़ियां बदलते नजर आ रही हैं तो कोई दिमाग मानता है कि उनको कोई पकड़ने वाला नहीं था। हाँ ठीक है, इतना अंधा कानून भी नहीं है ना सर। ठीक है तो उसको सच को सच ही बोले ना। तो अच्छा चलें, अब इससे आगे चलते हैं। अब आप दोनों चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि वो अरेंजमेंट से गई हैं, अंडरस्टैंडिंग से गई हैं, उनको रास्ता बना के दिया गया पहले ब्लू एरिया से मुजाहिरीन में के दरमियान से निकलने का, और फिर आगे उन्हें पिकेट पे रोका नहीं गया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो दम दरूद बारूद जेल के अंदर भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। तो जिन्होंने ये वो फिर मैं एक सलमान, वो जो है क्या है सूफी साल, वो जो सिंगर थे सलमान अहमद, उनका भी खैर अजीब ही किस्म का रवैया है बहुत अरसे से। वो कह रहे हैं कि ये बुशरा और अली मीन के मिले हुए हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो भी वारदात होगी इन दोनों जो मिले हुए हैं ये करवाएंगे इकट्ठे। देखिए मेरी बात, आप क्या कह रहे हैं? देखिए मेरी बात, बीबी अभी कमांड चलाएंगी। बीबी के साथ इक़्तिदार के जो भूखे हैं, जिनको बेगैरत उन्होंने कहा है, बेशरम कहा है, गधा कहा है, वो वही लोग हैं गंडापुर और गैंग जो इस सारे सिचुएशन का मजा लूट रहे हैं, दौलत का भी, पोजीशंस का भी, इक़्तिदार का। आपका मतलब है ये सारा टोला इधर होगा। गधा बेगैरत गंडापुर वगैरह को कहा है सर। गंडापुर को अगर आप बेगैरत नहीं तो चपरासी तो कहेंगे ना कि वो खड़ा हुआ पीछे। देखिए ना मेरी बात सुने अब साहब, ये ग्रुप उधर रहेगा। इतनी गालियां खाने के बाद ये ग्रुप खड़ा हुआ है ना उनके साथ, जो गैरतमंद तो अभी तक 2 ही नजर आए हैं। ठीक, सलमान अकबर राजा और हामिद रजा। ठीक है, ये 2 गैरतमंद अभी तक नजर आए ना। ठीक है, बाकी तो अभी इस्तीफे और आने हैं। ठीक है, आएंगे, तसल्सल से आएंगे। लेकिन जो इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं वो इनके साथ चिमड़े रहेंगे, और खान साहब भी बेगम को इंडोर्स करेंगे आगे फर्दर। तो फिर बात खत्म होगी ना। फिर सर बात खत्म होगी तो हम तो ये, मैं तो सब पहले बता रहा हूँ आपको की बात सुनेगा, बेगम की सुनेगा। हम तो खान, देखिए मेरी खान बात ना सुने, मेरी शक्ल ना देखे, मैं खान की जिंदगी बचाना चाहता हूँ, आप भी जिंदगी बचाना चाहते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ उनको, देखिए उनकी बेगम से ज्यादा उनके वफादार तो, या एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाए। हमारा रिश्ता 15-17 साल का है। बेगम तो 34 साल वाला रिश्ता भी छोड़ के आई हुई है, और 3 साल पुराना रिश्ता है। देखिए ये 3 साल और 15 को आप कैसे कंपेयर करेंगे? आप साहब कैसे करेंगे आप बात? खान साहब आप ये ऐसी बात कर रहे हैं कि सर मैं सियासत में हूं पिछले 15 साल से, क्या मैं आपके एक्सपीरियंस को बीट कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अगर आप ज्यादा मेहनती हैं, नहीं कर सकता। अगर आप ज्यादा कमिटेड हैं, ज्यादा लॉयल हैं अपने काम के साथ, मैं आपको आपके तजुर्बे में बीट नहीं कर सकता, आपके काम में आपको बीट कर सकता, तजुर्बे में नहीं कर सकता। इस तरह जो 15 साल का मेरा रिश्ता है, वो 15 साल का रिश्ते को 3 साल का तजर्बा था घर बसाने का, आपका कम था, तो अब उन्होंने वो तजर्बा यहाँ इस्तेमाल किया और खान साहब का घर बसाया, उनकी जिंदगी को एक स्ट्रीमलाइन किया। वो खुद भी कहते हैं घर बसा दिया और उनकी जिंदगी उजाड़ दी, सियासत उजाड़ दी, सियासत उजाड़ दी, उजाड़ दिया, वोटर उजाड़ दिया, गरीब उजाड़ दिया, पार्टी उजाड़ दी। ठीक है जी, आप तब कहें जब खान साहब काके मुन्ने हो, मानेंगे, ठीक है, काका मुन्ने हो, मानेंगे। नहीं खान साहब अगर काका मुन्ना हो तो कहें। मुझे मैं बुशरा बीबी की इसलिए उनको डिफेंड कर रहा हूँ कि पीटीआई का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, पीटीआई का और उसकी लीडरशिप का, कि जो खान के साथ होता है ना, सियासतदान हो या उनकी घरेलू लाइफ हो, रेहाम खान देख लें, हाजरा खान देख लें, आती हैं मादरे मिल्लत हैं, आयशा गुलाली देख लें, जैसे ही वो कोई बात करके पीछे हटती हैं उनके ऊपर गालियां। बुशरा बीबी को माँ कहा गया, मुर्शिद कहा गया, सर्विंग बड़े बड़े ओहदे पे बैठे लोग उनको मुर्शिद और उनके पीछे की बात है, जनरल फैज की बात खुल के करें सर बात, मैं कह रहा हूँ उनके अलावा भी। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपको पता है, बिल्कुल सही, ठीक है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बिल्कुल सही है, चले क्योंकि मुझे फिर थोड़ी सी मेरी तरबियत रोकती है उनका नाम लेने से, लेकिन पीछे फिरते थे ना। हमने तो मुर्शिद नहीं कहा, हमने तो घड़ी चोरी के अंदर नहीं थे, हम 190 मिलियन के ऊपर, हम तो कैबिनेट के अंदर ही बोले थे। मैं कह रहा हूँ एक तरफ मुर्शिद, माँ, अब गालियां, अब साहब देखिए दरमियान का रास्ता पीटीआई क्यों नहीं इख्तियार करती? साहब मेरी बात सुने, देखें सर, आपके साथ मैं बैठा हूं ना, तो आप मेरे लिए एक एंकर भी हैं, मेरे बड़े भी हैं, ठीक, लेकिन आज आप मुझसे गलत काम करेंगे तो मैं थोड़ी लिहाज करूंगा आपका, या मैं आपसे गलत बात करूंगा मेरा लिहाज थोड़ी करेंगे। अगर ये चीज हमारे जैसे लोग पार्टी का मुंह तोड़ देते बेगैरत करने के ऊपर, हम तो नहीं लिहाज करते। ठीक है, अल्लाह ताला ने भी कहा है कि माँ बाप के खिलाफ भी खड़े होना, अगर शिरक की बात करें, वो कहा है ना अल्लाह ने। ठीक है, जब ये अल्लाह ने फरमान दिया इसका, तो गलत काम के लिए तो हम माँ का दर्जा दे रहे हैं। लोगों ने सवाल पूछा कि सजदा किया वहां जाके,
میں نے شرک کی بات کی ہے نا آپ نے, میں نے تو کہا انہوں نے سوال کیا کہ اس عورت کے کہنے پہ سجدہ کر دیا. دیکھیں آپ صاحب مجھے تو آج بھی مجھے فکر نہیں, لوگ کہہ رہے ہیں تعویذ ہو جائے گا تم پہ اور یہ چلے کاٹ لیں گے, یہ ہو جائے گا. میں تو آپ نے وہاں جا کے چائے وائے تو پی ہوگی, لوگ میں تو نہیں گیا سر, میں نہیں گیا. چائے مگ آتا تھا, میں تو سر میں کبھی اللہ کا شکر ہے سر میں گیا ہی نہیں. مگ آتا تھا. دیکھیں سر جس وقت ہماری ملاقات ہونی تھی نا, میں نے اس میٹنگ سے بھی انکار کر دیا تھا. دیکھیں سر میں بڑا کلیئر تھا خان کے ساتھ, اور خان نے مجھے بہت اسپیس دی تھی. میں خان صاحب کو اپنے دل کی باتیں ساری کرتا تھا, بول بھی دیتا تھا چیزیں جو میں نے باتیں بولی ہیں خان صاحب کو. دیکھیں وہ خان صاحب کو آج بھی یاد آ رہی ہے. تو اسی لیے تو آپ باہر بیٹھے ہیں نا. تو اب آپ مجھے بتائیں, جو میں نے میرا سوال وہی ہے, وہ اس کا جواب نہیں آیا کہ یہ جو سلمان احمد کہہ رہا ہے کہ خان کی زندگی کو خطرہ, وہ بھی یہ کہہ رہا ہے, آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں, اور یہاں سے ارینجمنٹ سے نکلی ہیں بشرا بی بی, جن کے ساتھ ان پہ سلمان الزام لگا رہا ہے کہ وہ مل کے دونوں خان کو. دیکھیں سلمان احمد اگر یہاں ہو کے بات کرتے نا تو میں اس کی ویٹیج دیتا. ہاں یہ بات, ملک سے باہر نکلنے کے بعد کیوس کریٹ کرنے کے بعد دیکھیں جو چیزیں نا وہ یہاں کریں. میں ان کی بات سے نہ ڈس ایگری کر رہا ہوں نہ اگری کر رہا ہوں, وہ ان کا موقع پہ, لیکن یہ موقع پہلے آنا چاہیے. میں تو سارے موقع پہلے دیتا جا رہا ہوں. اب کیوں خان کی زندگی کی بات آ گئی تو میں خاموش نہیں بیٹھا, کہا کہ میرے اوپر یہ ضمیر پہ بوجھ نہ رہے کہ میں بھی اندھا بن کے بیٹھا رہا. اور آج بھی اس کو بچانے کے لیے جو حتم کوشش کر سکوں گا کروں گا. آپ کہاں پہ کوشش کر رہے ہیں یہ والی؟ دیکھیں سارن صاحب, شاید خان صاحب جو 1 سال کے اندر جو جیل میں ہیں, اس میں جب کورٹ آرڈر سے پہلے ہی بہت ساری چیزیں مراتب ان کو ملی ہیں. میں تو کبھی اس کا احسان نہیں جتایا, نہ میں جتانا چاہتا ہوں. کہیں نہ کہیں ہر انسان کی جو آپ کو پانی پلاتا ہے نا, اس کے اندر بھی صلاحیت ہوتی ہے, وہ بھی بہت کچھ ایسا کر جاتا ہے جو کوئی اور نہیں کرتا. تو ایسی بہت ساری چیزیں آپ نے کی ہوتی ہیں جس کا آپ نے پانی پیا ہو, جو آپ کا لیڈر ہو, جس کا آپ نے اچھا تعلق گزارا ہو. میرا خان کے لیے, میں نے 2.5 سال میں خان صاحب کی زندگی ذات کے لیے آج تک کوئی بات نہیں کی. میں نے ان کی سیاست پہ بات کی, اور وہی باتیں میں آج بھی کر رہا ہوں. اور میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے اب اس لیے کھولا, بات احترام توڑا کہ وہ مروانے کے لیے یہ بندے غریب مرے, اب یہ خان کو مار کے اس کی لاش میں سیاست کریں گے. گوگی گینگ کے اندر, گھڑی چوری کے اندر سارے بینیفٹ عمران خان کے بچوں نے اٹھائے, اس کے بچوں نے اٹھائے, اس کے قسم نے اٹھائے پرانے والے, ٹھیک ہے. اور ایسی بہت ساری ہمارے پاس مثالیں جس کے اندر خاوند طلاق لیتے ہیں, 10 شادیاں کرتے ہیں, ان کی جدادیں ہڑپ کرتے ہیں, پھر اسی خاوند کا چلے آتے ہیں. تو یہ تو دھندا ہے, یہ راجنیتی ہے بھائی. اس میں بچہ باپ کو مار دیتا ہے, باپ بیٹے کو مار دیتا ہے, بیٹی بیوی کو مار دیتی ہے. یہ تو راجنیتی ہے سر, یہ پاور کی گیم ہے. اس خطے کے اندر آپ نے دیکھا نہیں کہ پاور لیڈر کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. آپ نے بالکل وہ بات کی جو عام گلی محلوں میں بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ جنرل فیض کو نہیں پتا تھا. 7 عورتیں ہیں سر جنرل جنہوں فیض نے کو پورے پاکستان کو آگے لگا کے رکھا ہوتا. 7 گوگی گینگ جو ہے وہ 7 عورتیں, میں آپ کو آج آپ کے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں آج آپ کو دے کے جا رہا ہوں. وہ 7 کے نام آپ اگلے شو کے لیے تیار کر لیجیے گا, آپ انویسٹیگیٹ کیجیے گا, میں انڈوز کروں گا. میں سر انڈوز کروں گا نا, میں انڈوز کروں گا سر. میں چاہتا ہوں یہ میرے لیے آپ کریں, مجھے تو پتا ہے نا, مجھے تو پتا ہے سر, مجھے تو پتا ہے. میں جب وہ غلاظت کے حصے میں کھولنا نہیں چاہتا, آپ کو میں کہتا ہوں نام دے دیں. پھر یہ آپ قوم کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں, آپ قوم کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں سر, ابصار صاحب آپ نام لیں گے, آپ مجھ سے زیادہ کنیکٹڈ ہے, زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے, میں اس پہ آپ کو بتا دوں گا. ابھی لینا شروع کریں, آپ لے لیں. اچھا بشرا بی بی, بالکل ٹھیک, گوگی, مریم وٹو, چلتے جائیں. میری تو یہاں پہ کوئی آپ ہی 7 آدمی 7 خواتین آپ پوری کر لیں گے. اچھا آپ ان کی بہن پہ بھی آپ نہیں, میں نے کچھ نہیں, میں نے کہا آپ جب 7 سیریل میں لائیں گے سر, میں تو بتا دوں گا ٹیک نہیں ہے. ان کی بیٹی, دیکھیں سر میں کسی پہ کوئی بات, میں کہوں گا 7 آدمی کے نام ایک ساتھ ابصار صاحب دیں. آپ 7 خواتین میں نے کہا ہے, 7 خواتین ہیں. اس کے بعد ادھر چلے گئے, ادھر سے ادھر نکل گئے, اس کی ادھر شادی ہو گئی, اس کی ادھر نکل گئی, ادھر ختم ہو گئی, اس کی تیاری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن سیاست کا, سیاست پہ بات کر لیتے ہیں نا. آپ یہ بتائیں, کٹے, ٹماٹر, انڈے, مرغی, یہ خان آکسفورڈ کا پڑھا ہوا آدمی, اس اسٹیچر کا آدمی باتیں کر رہا ہے. یہ جہالت کی باتیں, ورلڈ اکانومی اس طرح چلائی جاتی ہے. یہ کس کا انفلوئنس تھا؟ میں آج بھی کہہ رہا ہوں خان کا ووٹر سپورٹر کو خان کو سمجھنا چاہیے, اس کی جان خطرے میں, آپ اس کو مار دیں گے, اس کی لاش پہ سیاست کریں گے. تو خان کا ووٹر کیا کرے, جان تو دے گے اپنی, آ کے زخمی ہیں, ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا بھائی. تو آپس میں لڑ رہے ہیں, بچانے کے لیے بی بی سے جان چھڑایا بھائی, سیدھا سیدھا حساب آپ سمپل یہ فارمولا, یہی فارمولا ہے. اس کے بعد خان کی پیٹے, خان اب اقتدار, خان اب ریاست, خان اب سیاست, خان کی بہتری اس کی جان چھڑانے پہ ہو سکتی ہے. یہ پہلے جیسے ایک مترا نہیں چلا تھا کہ یہ اتنی شادی ہوگی تو ہوگا. دیکھیں جہانگیر ترین آؤٹ, علیم خان آؤٹ, فیصل واوڈا آؤٹ, مورلی, ایموشنلی, فائنینشلی, ہر چیز ہم نے لگائی ہے. تو جس نے یہ سارا سیٹ اپ بنایا تھا اس کو تو کچھ نہیں ہونا نا. کس کو؟ یہ جس سے جان چھڑوا رہے ہیں خان کی, آپ نے کہا ایک سیٹ اپ ہے خان کے ارد گرد, جس سے جان چھڑائیں گے سب بچے گا. تو جنہوں نے بنایا تھا وہ تو موجے کر رہے ہیں. موجے کا کر رہے ہیں سر. جنرل فیض اندر ہے, اس کی بھی ٹائم پورا ہو گیا, آنے والی سزا. چلیں میں بھی ادھر ہوں, آپ بھی ادھر ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا, مزہ بڑا ہے آپ سے گفتگو کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. اور امید ہے, مجھے ایک بات آپ کے
آج میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں کیمرے پہ کہ آپ کی عمران خان سے جو محبت ہے نا میں اس کا قائل ہو گیا ہوں. حالانکہ آپ نون لیگ کو بھی کریٹیسائز کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی کر لیتے ہیں, لیکن خان کے ساتھ ہٹ کے بھی اس کی پارٹی سے آپ آج بھی خان کا نام لے رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے. بہت شکریہ سینیٹر فیصل وابڈا صاحب.